چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے، انٹرسٹنگ، دلچسپ اور بڑے ہی خوبصورت پروگرام میں جس کا نام ہے آئے قرآن سیکھیں۔ اور اس نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک سیکھتے ہیں، قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، بچوں کے درمیان کمپٹیشن، مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ آج بھی یہ پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ مزمل سیکھ رہے تھے اور سورہ مزمل کی 19 آیات ہم مکمل کر چکے ہیں، اور 20ویں آیت چونکہ طویل ہے اس لیے اس ایپیسوڈ میں ہم 20ویں آیت کا آدھا حصہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس آیت کو مکمل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو 20ویں آیت کا یہ حصہ پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد مل کر ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ یہاں دیکھیں نون پر کیا ہے؟ تشدید۔ تشدید ہے، اور جب نون پر تشدید آ جائے تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں۔ جب بھی نون پر تشدید ہو یا پھر میم پر تشدید ہو، یعنی نون یا میم مشدد ہو، تو اس میں ہم غنہ کرتے ہیں، ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں بھی آپ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار تک ٹھہر کر وہاں پر آپ غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں با پر تشدید ہے۔ کس پر تشدید ہے؟ با پر۔ با جو ہے یہ حروف کلکلہ میں سے، حروف کلکلہ معلوم ہے کتنے؟ بتائیں۔ 5۔ حروف کلکلہ 5 ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ 5 حروف ہیں جب وہ مشدد ہوتے ہیں تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں با بھی حروف کلکلہ میں سے اور یہ مشدد بھی ہے، تو اسے ہم جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر کاف لکھا ہوا ہے، یہاں بھی کاف لکھا ہوا ہے اور یہاں لکھا ہوا ہے قاف۔ کاف اور قاف کی آواز ملتی جلتی ہے، ایک حرف ہے کاف اور دوسرا حرف ہے قاف۔ قاف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، جب آپ اس کی ادائیگی کریں گے تو اسے پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، لیکن کاف کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس فرق کا تلاوت کے دوران بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، فرق بالکل واضح ہونا چاہیے، ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد آ رہا ہے سا۔ کسی کو معلوم ہے یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ بتائیں۔ اظہار شفوی کا۔ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، اور ان کا یہ جواب بالکل غلط ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں ہم غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے سا۔ بہت سارے بچے سا کی ادائیگی میں غلطی کرتے ہیں، سا میں سیٹی کی آواز نکالتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ سا میں سیٹی کی آواز نہیں نکالنی ہے، ٹھیک ہے؟ سین اور صاد میں سیٹی کی آواز آتی ہے، سا میں سیٹی کی آواز نہیں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں دیکھ لیں لکھا ہوا ہے صاد۔ میں نے ابھی بتایا کہ سین اور صاد دونوں میں سیٹی کی آواز آتی ہے، لیکن ان میں بھی ایک فرق ہے، سین کو ہم باریک پڑھتے ہیں، صاد کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں صاد لکھا ہوا ہے، اسے آپ نے پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟
جی پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے طا پر زبر ہے. کیا ہے؟ زبر زبر ہے. الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ الف مدہ. اور حروف مدہ کے بارے میں یہ قاعدہ کئی بار بتا چکا ہوں کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس کی دو سچویشنز ہیں, دو صورتیں ہیں. ٹھیک ہے, یا تو حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہوگا یا پھر حمزہ اگلے کلمے میں ہوگا. حمزہ اسی کلمے میں ہے تو پھر وہاں پر مد متصل ہوگا, اور اگر حمزہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے تو وہاں پر مد منفصل نہیں, منفصل. ٹھیک ہے, مد منفصل. اب یہاں پر آپ دیکھیں الف مدہ ہے اور اس کے بعد اسی کلمے کے اندر حمزہ ہے, تو یہاں کیا ہوگا؟ مد منفصل منفصل ہوگا. نہیں ہوگا مد منفصل. مد منفصل تب ہوگا جب حمزہ اگلے کلمے میں ہو. یہاں اگلے کلمے میں حمزہ نہیں ہے, یہاں اسی کلمے میں حمزہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں کیا ہوگا؟ مد منفصل مفصل نہیں, منفصل متصل. مد متصل متصل مد متصل ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیں کہ مد متصل کو ہم کھینچے کہ کتنا؟ نہیں معلوم. 1.5 الف تک. 1.5 الف تک. صحیح بتا رہے ہیں؟ غلط بتا رہے ہیں. مد متصل کو ہم 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, 2 یا پھر 2.5 یعنی چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچیں اور چاہیں تو 2.5 الف کے برابر کھینچیں. دونوں چیزوں کا آپ کو اختیار ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہاں گول تا پر تنوین ہے, یعنی 2 پیش آ رہے ہیں اور اس کے بعد آ رہا ہے میم. یہاں پر معلوم ہے کون سا قاعدہ ہوگا؟ بتائیں. ادغام. ادغام کا قاعدہ ہوگا, کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے, تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام کا قاعدہ ہوگا, اور یہاں غنہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہاں پر بھی آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ لکھا ہوا ہے ذال, جیسا کہ میں نے سا کے بارے میں بتایا کہ سا میں سیٹی کی آواز نہیں آتی, اسی طرح ذال میں بھی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ذال میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آتی, نہیں آئے گی. اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور آخر میں آپ کو معلوم ہے کہ طا جو ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ وقف مطلق. وقف مطلق کی علامت ہے. تو جب یہاں پر ہم ٹھہریں گے, وقف کریں گے تو کاف کو ساکن کر دیں گے. یہ قواعد ہمارے ہو گئے مکمل. اب آئیے مل کر اس آیت کے حصے کی تلاوت کرتے ہیں. ان ربک ان ربک ان ربک ان ربک یعلم یعلم انک تقوم انک تقوم انک تقوم انک تقوم ان ربک یعلم انک تقوم ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل. ادنی من ثلثی اللیل. آپ دونوں یہاں غنہ کی مقدار پوری نہیں کر رہے ہو. من ثلثی اللیل ایسے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, یہاں ٹھہرنا ہے. من ثلثی اللیل اس طرح. ٹھیک ہے, ادنی من ثلثی اللیل ادنی من ثلثی اللیل. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل. اچھا, بعض بچے جو ہے ابھی بھی ثلثی اللیل ہی پڑھ رہے ہیں. سا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. کون سنائے گا آیت کا اتنا حصہ؟ آپ پڑھیں. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہے اسے آپ کھینچیں گے نہیں. ٹھیک ہے, ان کھینچنا نہیں ہے, اس پر زبر ہے. ٹھیک ہے, بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. تقوم اسے بھی نہیں کھینچنا. ٹھیک ہے, جہاں پر بھی کوئی حرکت ہوگی وہاں پر آپ اسے کھینچیں گے نہیں. ٹھیک ہے, اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. اور دوسری بات یہ کہ قاف کو پر پڑھنا ہے, باریک نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, کوشش کریں جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. بار بار پڑھتے رہیں تکرار کے ساتھ, انشاءاللہ یہ غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی. اور کوئی سنائے گا آیت کا اتنا حصہ؟ پڑھیں. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل. دیکھیں, سب سے پہلے یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یعلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ عین ساکن ہے, یہاں جھٹکا بھی نہیں دینا اور اس پر زبر بھی نہیں پڑھنا. یعلم. ٹھیک ہے, اور قاف کو پر پڑھنا ہے آپ نے, قاف کو باریک نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ یہاں پر نون ساکن میں غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, من ثلثی اللیل. آپ پڑھیں من ثلثی اللیل. من ثلثی اللیل. دیکھیں, یہ سا ہے, سین نہیں ہے. ٹھیک ہے, من ثلثی اللیل. من ثلثی اللیل. من ثلثی اللیل. پہلے سے بہتر ہے لیکن ابھی بھی آپ نے پریکٹس جاری رکھنی ہے. ٹھیک ہے,
اگلا حصہ پڑھتے ہیں وَنِصْفَهُ ونصفه وَنِصْفَهُ ونصفه وَثُلُثَهُ وثلثه وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وطائفة من الذين معك. یہاں مد متصل ہے، اس کی مقدار پوری نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اس کی مقدار پوری کرنی ہے وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وطائفة من الذين معك وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. اچھا وَثُلُثَهُ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، پہلے بھی بتایا اور یہاں پر بھی بتا رہا ہوں، تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. اسے کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. اب یہ حصہ کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں. ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ایک اور بار. ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن وَنِصْفَهُ صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے اسے پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب ایک بار پوری آیت ایک ساتھ پڑھتے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ابھی بھی کافی غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن آپ نے پریکٹس جاری رکھنی ہے، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے. جب آپ تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو کوشش آپ لوگوں نے جاری رکھنی ہے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. پیارے بچوں، اللہ پاک قرآن پاک میں اپنے ذکر کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والوں اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. اس آیت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو اللہ پاک کو یاد کرنے، اللہ پاک کا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. پیارے بچوں، جو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ترجمہ کنز العرفان، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تفسیر نعیمی میں ہے کہ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اے لوگوں میرا ذکر کرو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب لوگ تمہارا ذکر کریں گے. اے لوگوں مجھے دعا کے ذریعے یاد کرو، میں تمہیں عطا کروں گا، یعنی تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اے لوگوں تم مجھے دنیا میں یاد کرو، میں تمہیں آخرت میں یاد فرماؤں گا. سبحان اللہ. پیارے بچوں، چاہے صبح ہو، شام ہو، دن ہو یا پھر رات ہو، چلتے پھرتے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر وقت جو ہے وہ ہمیں اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. پیارے بچوں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کون ہیں؟
حضرت علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مبارک انداز یہ تھا کہ اللہ پاک کا ذکر سن کر یوں جھومتے تھے جیسا کہ تیز ہوا سے درخت ہلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو کس طرح درخت جو ہے وہ ہل رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ صحابہ کرام جب اللہ پاک کا ذکر سنتے تھے تو اسی طرح جو ہے وہ جھوما کرتے تھے۔ پیارے بچوں، جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے، اپنا ٹائم فضول کاموں میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ اپنے ٹائم کو بچاتے ہیں اور ہر وقت اللہ پاک کو یاد کرنے میں، اللہ پاک کا ذکر کرنے میں، اللہ پاک کی عبادت کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ دن بھر میں 40,000 جو ہے وہ تسبیحات پڑھتے تھے۔ کتنی تسبیحات پڑھتے تھے؟ 40,000 40,000 جو ہے وہ دن میں تسبیحات پڑھتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غسل کے تختے پر لٹایا گیا تو اس وقت بھی آپ کی انگلیاں جو تھیں وہ حرکت کر رہی تھیں، گویا اس وقت بھی آپ اپنی انگلیوں سے اللہ پاک کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اس طرح کا ہمارے بزرگان دین کا معمول ہوا کرتا تھا۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے ہوئے، نئے کپڑے پہنتے ہوئے، سواری کرتے ہوئے، سواری سے اترتے ہوئے، سفر میں جاتے ہوئے اور ہر طرح کے کاموں کے وقت جو ہے وہ ذکر اللہ کیا کرتے تھے، اللہ پاک کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہتے تھے۔ کس میں مصروف رہتے تھے؟ ذکر اللہ۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا ہر وقت جو ہے وہ ذکر اللہ میں صرف کریں، اللہ پاک کی عبادت میں صرف کریں، ہر وقت اللہ پاک کو یاد کیا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے رہا کریں، درود پاک پڑھتے رہا کریں اور اچھے اچھے کاموں میں اپنا وقت صرف کیا کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے محمد عمر بھائی، دوسری طرف ہے محمد منیب بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو ملیں گے 10 پوائنٹس، لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لے کر اگر آپ صحیح جواب دے دیتے ہیں تو آپ کو 5 پوائنٹس مل جائیں گے، لیکن اگر آپ نے غلط جواب دیا تو 0 کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلا سوال ہم عمر بھائی سے کرتے ہیں۔ عمر بھائی تیار ہیں؟ جی۔ بتائیں سورہ بقرہ کن الفاظ سے شروع ہوتی ہے؟ الف لام میم۔ الف لام میم، ان الفاظ سے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ عمر بھائی کا جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملے عمر بھائی کو؟ 10 پوائنٹس۔ اگلا سوال کرتے ہیں منیب بھائی سے۔ منیب بھائی بتائیں قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کو سراج کہا گیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج کہا گیا ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے منیب بھائی کو۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے عمر بھائی سے۔ عمر بھائی بتائیں گے ہاروت اور ماروت فرشتوں کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ پہلے پارے میں ہاروت ماروت فرشتوں کا ذکر ہے۔ کیا لگتا ہے صحیح جواب دے رہے ہیں؟ غلط جواب ہے، غلط جواب ہے، صحیح جواب آپ بتائیں پھر۔ 30ویں پارے میں۔ 30ویں پارے میں ہے۔ اچھا ہوا ان کے پاس سوال نہیں آیا ورنہ ان کے پوائنٹس کٹ جاتے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ ہاروت ماروت کا ذکر پہلے پارے میں ہے۔ تو عمر بھائی کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال کرتے ہیں منیب بھائی سے۔ منیب بھائی بچت ہو گئی، اب سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بتائیں اللہ پاک نے کس قوم کو فرعون اور اس کی فوج سے چھٹکارا عطا فرمایا تھا؟ بنی اسرائیل۔ قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی فوج سے چھٹکارا عطا فرمایا۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے منیب بھائی کو۔ ابھی تک کسی نے کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا، دونوں برابر جا رہے ہیں، دونوں کے 20 پوائنٹس ہو چکے ہیں۔ اب اگلا سوال کرتے ہیں ہمارے عمر بھائی سے۔ عمر بھائی بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی؟ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے عمر بھائی کو۔ نیکسٹ کوئسچن ہے ہمارے منیب بھائی سے۔ منیب بھائی بتائیں سورہ بقرہ کتنے پاروں پر مشتمل ہے؟ 2.5 پاروں پر۔ تقریباً 2.5 پاروں پر۔ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔
تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے منیب بھائی کو. دونوں کے 30 پوائنٹس ہو چکے ہیں, کسی نے کوئی پوائنٹ اب تک نہیں چھوڑا. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. بتائیں عمر بھائی قرآن پاک کی کتنی صورتیں عورت کے نام پر ہیں؟ آپشنز 1 صورت, 2 صورتیں یا پھر 3 صورتیں؟ 1. یہ کہہ رہے ہیں ایک صورت عورت کے نام پر ہے اور وہ صورت سورہ مریم ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے عمر بھائی کو. عمر بھائی نے 5 پوائنٹس چھوڑ دیے ہیں آپشنز لے کر. اگلا سوال کرتے ہیں ہم منیب بھائی سے. منیب بھائی آپ نے تو پوائنٹ نہیں چھوڑنا نا. بتائیں آپ کس سورت کا ایک نام سورہ سبحان بھی ہے؟ سورہ سبحان کس سورت کو کہتے ہیں؟ آپشن دے دوں آپشنز؟ چلیں, سورہ بنی اسرائیل, سورہ لقمان یا پھر سورہ حجرات؟ بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل کو سورہ سبحان بھی کہتے ہیں. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو منیب بھائی کو بھی مل گئے 5 پوائنٹس. جب پورے لے رہے تھے دونوں ساتھ 10 پوائنٹس لے رہے تھے, اب انہوں نے 5 لیے تو آپ نے بھی 5 لے لیے. چلے اب پہلا سوال آپ سے کر لیتے ہیں. آپ بتائیں عما یتساءلون سے قرآن پاک کا کون سا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 30واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے عما یتساءلون سے. کیا لگتا ہے صحیح جواب دے دیں گے؟ جی. صحیح ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو اس سوال میں منیب بھائی کو مل گئے ہیں 10 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل ہے 45 پوائنٹس. اب اگر عمر بھائی 10 پوائنٹس پورے لیں گے تو دونوں میں برابر ہو جائے گا, اور اگر انہوں نے کوئی بھی پوائنٹ چھوڑا تو ہمارے منیب بھائی جیت جائیں گے. اب بتائیں آپ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کس نبی علیہ السلام کی امی جان ہیں؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کا نام کیا ہے جو نبی بھی ہیں؟ آپشنز چلیں, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے عمر بھائی کو, اور ان کا ٹوٹل ہو چکا ہے 40 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ منیب بھائی ہمارے یہ کمپٹیشن جیت چکے ہیں. کوئی بات نہیں, ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے. اللہ پاک سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات, مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا, ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا